Dera Ismail Khan, the land of tourism and hospitality. ایک وقت تھا جب پورے پاکستان میں عموماً اور خیبر پختونخوا میں خصوصاً دہشت گردی پھیلی ہوئی تھی. ہر سو دہشت اور وحشت کا سما تھا. روزگار زندگی جمود کا شکار تھی. دلوں میں خوف اور آنکھیں اشکبار تھی. خیبر پختونخوا کے دیگر اضلاع کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان بھی مذہب کے نام پر دہشت گردی کے نشانے پر تھی. جنوبی وزیرستان اور ٹانک سے دہشت گرد ڈیرہ اسماعیل خان کو ٹارگٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس شہر کی خوبصورتی ماند پڑ گئی بلکہ یہاں کی عوام کو جانی و مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا. پھر وقت پلٹ گیا. پاک فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے مورچے سنبھال لیے. دہشت گردوں کے خلاف راہ نجات، ضرب عضب اور رد الفساد سمیت درجنوں آپریشنز کا آغاز کیا گیا. قوم سر بسجود تھی اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رکھے تھے. آخرکار سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں اور قوم کی دعائیں رنگ لے آئیں. ملک کے دیگر حصوں کی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی آفتاب امن طلوع ہوا. ایک بار پھر یہاں کی عوام ڈیرہ پولادہ صحرا گنگنانے لگے. دو ہزار کے بعد جو واقعات ہوئے اس میں ہمارے پاس امن و امان کے حالات بڑے خراب تھے اور لوگ یہاں آنے سے کتراتے تھے. بڑی مشکلات تھی، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے دوسرے حصوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے بتدریج، تو ڈیگہ خان میں بھی اس کے اثرات ہم نے دیکھ لیے. ڈیرہ اسماعیل خان خیبر پختونخوا کا معروف تاریخی اور سیاحتی ضلع ہے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے. ڈیرہ اسماعیل خان کو پاکستان کا مرکز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ایک طرف پنجاب کی جانب بکر اور میاں والی کے اضلاع ہیں، بلوچستان کی طرف جوب کا علاقہ ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کی طرف وزیرستان کی پٹی موجود ہے. جغرافیائی اہمیت کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ، ثقافت اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے اس خطے کو منفرد مقام حاصل ہے. خصوصی طور پر ڈیرہ اسماعیل خان کے کونے کونے میں تاریخ اور سیاحت پوشیدہ ہے. ڈیگہ خان کی ان شہروں میں جو کہ دریائے سندھ کے کنارے آباد شہروں میں سے ایک مشہور ترین شہر ہے، جس میں ایک سویلائزیشن کی ابتدا بھی، انڈس ویلی سویلائزیشن کی ابتدا میں بھی شہر کا ایک رول شامل ہے. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے اندازہ ہوگا آپ کو یہاں کی جو ہمارے پاس آثار قدیمہ سے، ہمارے پاس لال ماڑا کے جو ٹامبس ہیں، جو مزارات ہیں پرانے زمانے کے، ہمارے پاس رحمان ڈیری ہے جس کو اس زمانے میں رام ڈیری کہا جاتا تھا. پھر ہمارے پاس کافر کوٹ کے ٹیمپل ہیں. باقی علاقوں میں بھی آپ کو کافی سارے ایسے آثار ملیں گے کہ یہاں پہ کافی وقت سے، کافی عرصے سے یہاں پہ سویلائزیشن موجود تھی اس ایریا میں. اس وجہ سے پھر اگر آپ دیکھ لیں تو اس علاقے کی امپورٹنس بھی بڑھ جاتی ہے. کچھ تو یہ 3 صوبوں کا سنگم بھی ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کا. اس حوالے سے بھی شہر کی بڑی ایک اہمیت ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس پورے ریجن میں ان تینوں صوبوں کی سنگم پہ یہی ایک اس ٹائم ڈیولپڈ شہر ہے نسبتاً باقی جو اس کے اڑوس پڑوس میں جو ضلع ہیں اس میں یہی ہے. شیخ بدین کا جو پہاڑ ہے، جو کافی عرصے سے یہاں پہ ایک سمر کیپٹل ہوتا تھا انگریز کے دور میں، کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے گرمیوں میں، تو پھر وہ ایک ایریا ہے جہاں پہ تقریباً 4,500 فٹ کی بلندی پر یہ ایک ہمارے پاس ایک ریسورس موجود ہے جہاں پہ انگریز اپنے گرمی کے وقت میں وہاں پہ گرمی کے موسم میں وہاں پہ اپنا کیمپ آفس لگاتا تھا. وہی تقریباً 3.5 ارب روپے کا انہوں نے ایک روڈ کا پروجیکٹ بنایا ہے خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم پروجیکٹ کے تحت. وہ روڈ بنے گا تو یہاں پہ آپ کو ایکسیس اس کی بڑی ایزی ہو جائے گی. جتنے ہمارے ٹورسٹ سائٹس ہیں ان کی ایکسیس خراب ہے تو اس میں سب سے پہلے تو شیخ بدین کو انہوں نے کر لیا اور اوپر وہاں پہ کیمپنگ پاڈز رکھ دیے تاکہ کوئی بندہ رات گزارنا چاہے وہاں پہ کوئی کیمپنگ کرنا چاہیے، سم تھنگ لائک دیٹ.
پھر اس کے بعد دوسرا میں نے بات کی آپ کو تخت سلیمان کی، اس کے بیس کیمپ کے لیے بھی کوئی MOCC منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ مل کے کوئی $25,000 کے انہوں نے فنڈنگ لائی ابتدائی طور پہ، سروے کر کے اس کا ایک بیس کیمپ ڈیولپ کیا جائے، وہاں پہ ایک ریسورس سینٹر ہو تاکہ لوگ جائیں وہاں پہ نائٹ اسٹے کریں، اور باقی جو آپ کی تخت سلیمان تک چڑھائی ہے اس میں کوئی روڈ نہ بنے تاکہ اس کا جو ہے نا وہ انوائرمنٹ محفوظ رہے. انہوں نے صرف اس میں ٹریلز بنائیں گے، واکنگ ٹریلز بنائیں گے. تو وہ بیس کیمپ سے اوپر کی ساری چڑھائی جو ہے نا وہ بائی فٹ ہوگی اس میں. ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل پاروا سے چند فاصلے پر مغل بادشاہوں کے 4 مقبرے سیاحوں کی دلچسپی کا باعث ہے، جو کچھ سپہ سالار اور اہم بادشاہوں کے لیے تعمیر کیے گئے تھے. بلا شبہ یہ مقبرے مغلوں کی تاریخ اور فن تعمیر کے عظیم شاہکار ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں واقع ایک قدیم علاقہ کافر کوٹ ہے، جہاں پر موجود آثار قدیمہ ہڑپا کے تہذیب سے مماثلت رکھتے ہیں. مندر، درسگاہ، قلعہ اور کہیں رہائش گاہوں کے آثار نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کی مخصوص ثقافتی سرگرمیوں میں نیزہ بازی، گھڑ رقص، گھڑ سواری، بیل گاڑیوں کی دوڑ، کبڈی اور دیگر درجنوں سرگرمیاں شامل ہیں. ضلع انتظامیہ اور حکومت پاکستان ان سرگرمیوں میں جدت لانے کے لیے مصروف عمل ہے. بہت بڑا ایک یہاں کا ایونٹ ہے، کلچرل انفلوئنسز بہت زیادہ ہے. پرائم منسٹر صاحب انٹرسٹڈ ہے ڈی خان کو ہارس کیپٹل بنانے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ٹریڈیشنل میلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں میلہ اسپاں. پورے پاکستان سے رائڈرز آتے ہیں، تقریباً 1500 رائڈرز آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ہم ہارس کیپٹل کہتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس ٹریڈیشنل ایونٹس باقی بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بہت زیادہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں. پورا ساؤتھ پنجاب، ہماری KP سادرن KP اس میں حصہ لیتے ہیں. اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے ایک نیا اقدام اٹھایا، وہ تھا ڈیرہ جات آف روڈ چیلنج، ایک جیپ ریلی کرائی جس میں پورے پاکستان سے 100 ڈرائیورز نے نیشنل انٹرنیشنل اس میں حصہ لیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے چند سوغات پاکستان سمیت دیگر ممالک میں بھی کافی مقبول ہیں، جن میں سب سے پہلی سوغات صحبت ہے، جسے عوامی حلقوں میں بے حد پسند کیا جاتا ہے، جو اپنی منفرد ریسیپی اور ذائقہ کی وجہ سے اپنی مثال آپ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں کھجور کے گھنے باغات اس سرزمین کی سیاحتی اہمیت کو بڑھا دیتی ہے. یہاں کی کھجور دنیا بھر میں مقبول ہیں. مقامی افراد کے مطابق یہ کھجور زیادہ تر انڈیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ ہندوؤں کی ان کھجور سے عقیدت اور احترام ہے. ڈیرہ اسماعیل خان سوہن حلوے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس کو 15ویں صدی میں متعارف کروایا گیا تھا، جو اس وقت کے حکمران کی مرغوب ترین غذا ہوا کرتی تھی. یہاں آنے والے سیاح نہ صرف خود سوہن حلوہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، بلکہ اپنے دوست احباب کے لیے بھی یہ سوغات لے کر جاتے ہیں. پائیدار امن کے قائم ہونے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت بھی ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہیں. اعلیٰ مواصلاتی نظام کے لیے اس ضلع کو سی پیک روٹ کے ذریعے ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. اندرون شہر بھی کئی مواصلاتی منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں.